بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 محرم کے دن ہم نے بی بی کے علاوے کی زیارت کی، پھر اس کے بعد عزا خان زہرا میں علم مبارک کی زیارت کی، اور ہم نے اللہ سے شدت سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرما کہ ہم امام حسین کی طرح زندگی کو آگے بڑھائیں، اور موت کو بھی جب ہم گلے لگائے تو امام حسین کی طرح لگائیں۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، بڑا فضیلت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محرم کے مہینے میں دنیا کو قائم کیا، اور اسی مہینے میں قیامت آنے والی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، فرعون کو نیست و نابود یہ مہینے میں ہوا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے یہ مہینے میں اللہ تعالیٰ نے باہر نکالا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے اسی مہینے میں سے نکالا، عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مہینے میں آسمان کی طرف اللہ میاں نے بلایا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فضیلت کا مہینہ ہے، اور یہ فضیلت کے مہینے میں ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ وہ دل ہی کیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، اور وہ آنکھ ہی کیا جو امام حسین کی شہادت پہ نہ روئے۔ اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے، نماز کی حفاظت کرتے ہوئے، قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہوئے اہل بیت شہید ہو گئے۔ اس قربانیوں کو ہماری زندگیوں میں بسانا چاہیے، اور قربانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بہت قربانیوں کے بعد اسلام ملا، نماز ملی، قرآن مجید ملا۔ تو یہ مہینے میں غمگین مہینے میں ہم 10 دن بے شک ماتم کرتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں، مگر یہ جو غم کا اظہار کرتے ہیں، یہ جو تکلیف ہے، یہ تقوی کا جو مظاہرہ کرتے ہیں، سال تمام رکھنا چاہیے یہ چیز کو مد نظر۔ ایسا نہیں کہ محرم کے مہینے میں شدت سے غم کا اظہار کر تکلیف کو سمجھنا ہے۔ اہل بیت جو تکلیف سے گزری، اس کے بعد میں 3 مہینے کے بعد پھر نفس کے شکار ہو جانا ہے، ابلیس کے شکار ہو جانے کا ہے، غلط راستے پہ چلنا ہے، یہ عہد کرنا ہوگا ہمیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں صراط المستقیم کے راستے پہ چلا۔ اور میں ہر مسلک کے لوگ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اہل بیت کی محبت نہیں رکھتا اپنے دل میں، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اسے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اہل بیت کی قربانیوں کو سمجھنا ہوگا۔ کربلا کا وہ واقعہ، دردناک واقعہ، کیا بیت رہی تھی ہوں گی امام حسین پہ، ان کے فرزندوں کو ان کے سامنے شہید کر دیا گیا، مگر وہ شہادت امام حسین کو قبول تھی، کیونکہ انہوں نے عہد کر لیا کہ میں اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے میں اپنی آل اولاد کو قربان کر دوں گا، اپنے گلوں کی پیشکش کر دوں گا، اپنی جان و مال کی فکر کرے بغیر قربان ہو جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ یہ مرتبہ کو سمجھنا چاہیے۔ دل میں اہل بیت کی محبت کو اتارو، اپنے آنکھ کو نم کرو، کربلا کا وہ میدان یاد کرو، ابلیس کے اوپر لعنت بھیجو، اور ابلیس کے راستے پہ کبھی نہ چلنے کا عہد کرو۔ تو جب تم مکمل طریقے سے اسلام کی پیروی کر سکیں گے، اس وقت تم فخر سے کہلائیں گے کہ ہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے۔ تو بس میں اس فضیلتوں کے مہینے میں بس دعا کرتا ہوں کہ ہماری پورے حاجتوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پہ چلانے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور جو شہادت اہل بیت کو ملی، اہل بیت کو نصیب ہوئی، امام حسین کو نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی شہادت نصیب عطا فرمائے۔ ہم بھی طلبگار ہیں وہ چیز کے، ہم گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف کر دے، اور ہمیں بھی موقع دے کہ ہم بھی اسلام کے لیے شہید ہو جائیں اور اپنے گلوں کی پیشکش کریں۔ خدا حافظ۔